من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صدقت یا رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ کا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے حبیب کا اور ان کے چاہنے والوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ آیت مقدسہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دل پرکھ لیے ہیں، ان کو پرکھ لیا ہے، اور سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو پایا ہے، اور ان کے لیے پرہیزگاری کا بھی اعلان ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت بخشش کا بھی اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری آیت مقدسہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اور جو حدیث مقدسہ تلاوت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو زبان اطہر، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہوا ہے کہ جو صحابہ کو برا بلا کہے اور تمہارے سامنے کہے تو تم کہو کہ تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے رونما ہوتے ہیں، اور ہم لوگ صرف ایک جملہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ علماء جانیں اور ان کا کام جانیں۔ ایک بات کو سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، اس میں حساب صرف علماء کا نہیں ہونا، ہر اس بندے نے دین کے متعلق جواب دینا ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ جملہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اور ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور اس 50,000 سال میں سے 30,000 سال صرف پل صراط پہ لگیں گے۔ پل صراط سے گزرنا اتنا مشکل ہوگا، اور وہاں پر اگر کام آئے گی تو نسبت مصطفیٰ ہی کام آئے گی۔ اس واسطے ہم جب یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے،
تو یہ جملہ ہمارے لیے گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس واسطے اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط کریں کہ میرے نبی کی ساری اہل بیت جنتی ہے اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بعض اوقات بعض صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جنگ کا موقع ہے اور ایک شخص کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے، وہ اپنا لشکر چھوڑتا ہے، حضور کی طرف آتا ہے، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، صحابی بنتے ہیں، اور پھر حضور کی طرف سے اسی جنگ میں کافروں کے خلاف لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے اسی جنگ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر اشارہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ دیکھو عمل کتنا تھوڑا کیا ہے اور جنت لے گیا ہے، کہ ابھی کلمہ پڑھا، ابھی جنگ کی، ابھی شہید ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن ایک نسبت تھی کہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، صحابی بنے، اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے نام جنت لکھ دی ہے۔ تو صحابی کی جو تعریف ہوتی ہے من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسلام کی حالت میں ہی انتقال کیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ آج اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کل جو دن ہمارے پاس موجود ہوگا آنے والا، اللہ سب کو زندگی، صحت اور ایمان عطا فرمائے، 22 رجب المرجب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اور جب ہم آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ بندہ بھی صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے بڑا بے باک ہو کے، جس سے پوچھا جائے کہ بھئی نماز میں فرائض کتنے ہیں تو وہ بتا نہیں سکتا، نماز سنت کے مطابق پڑھنی کیسے ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ نماز نہ سیکھنا اس کے اوپر کوئی طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، لیکن شکوہ اس بات پر ہے کہ تمہاری اسلام پہ اتنی بھی گرفت نہیں کہ تم نماز ٹھیک پڑھ سکو، اور جب زبان کھولتے ہو تو صحابہ کے خلاف کھول لیتے ہو، تو اپنے ایمان کا کم از کم بیڑا غرق نہ کرو، کم از کم اپنا ایمان تو بچاؤ نا۔ اب اسلام کے مذہب کے دین کے بنیادی ارکان کا نہیں پتہ ہوتا، اور تھوڑی سی کتابیں پڑھنے کے بعد، تھوڑی سی کتابیں یا کسی مولوی کی 2-4 تقریریں سننے کے بعد کوئی صحابہ کو برا بلا کہے، تو میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو اس کے اس کام پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آج لوگ بڑے بے باک ہو کے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے ایمان سے پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ان کے قرب والوں میں ہے نام معاویہ کا، جب سب سے بڑی دلیل ہمارے درمیان یہ موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو جس سے امام حسن صلح کر لیں ہم اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہم نام لیوا ہوں اہل بیت کا، اور اہل بیت کے پیشوا امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے صلح کی ہے، تو جب امام حسن نے اس معاملے کو ختم کر دیا، صلح کر لی ہے، تو پھر آج حسن کو ماننے والے اگر امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں تو در حقیقت وہ امام حسن سے بھی پیار نہیں کرتے۔ جب امام حسن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے عالم میں دیکھا تھا تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ، ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا حسن جب مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں جھگڑنے لگیں گے تو میرا بیٹا حسن ان میں صلح کروائے گا۔ اب یہ حضور کا فرمان 50 سال پہلے موجود ہے، اور اس کے 50 سے 55 سال کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں صلح کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جب امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سنیں،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں کو پرکھ کے دیکھا ہے، لیکن میرے صحابہ سے بہتر دل کسی کا نہیں پایا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر صحابی جس نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا، اور پھر جس نے مجھے دیکھا جس نے اس کو دیکھا، جہنم کی آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی۔ یار صحابی کو دیکھنے والا ہو ایمان کی حالت میں، جہنم اس کو نہیں چھو سکتی، اور جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، تو پھر اس صحابی کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ آج لوگ بہت سے بے باک ہوئے، وہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت کو سمجھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یار جب رب صحابہ سے راضی ہو گیا تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے؟ اللہ قرآن کے دامن میں اعلان کر رہا ہے کہ رب ان سے راضی ہے، تو جن ہستیوں سے ان کا رب راضی ہے، آج کا مسلمان کہلانے والا ان صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی بولیاں بولے اور بعد میں کہے جی میں نے رجوع کر لیا۔ ہمیں ان کے رجوع کی بھی سمجھ نہیں آتی، ایک سال کفریہ کلمہ، اگلے سال رجوع، پھر کفریہ کلمہ، پھر رجوع۔ یا بھائی تم توبہ کرو تو توبۃ النصوح کیوں نہیں کر لیتے؟ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ اب قرآن مجید کی آیت سنیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہم نورہم یسعی بین ایدیہم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی اور اس کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور جو نبی ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ہوں گے اللہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور کر دے گا۔ یا جب یہ فیصلے اللہ رب العزت نے قرآن کے دامن میں کر دیے ہیں کہ وہ صحابہ سے راضی ہے، تو پھر آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے کوئی صحابہ کے بارے میں بے باکی کرے تو اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سنیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حضور آج کے فتنوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب حضور کی حدیث سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میرے بعد میرے صحابہ پہ طعن اور تشنیع نہ کرنا۔ یہ حضور فرما رہے میرے بعد میرے صحابہ پہ طعن اور تشنیع، انہوں برا بلا نہ کہنا۔ آگے حضور کا فرمان سنیں، میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کو اذیت دی، اور جو رب کو اذیت دے گا پھر اللہ کا عذاب اس کو پکڑ بھی لے گا۔ اب حضور واضح جملوں کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع نہیں کرنی، برا بلا نہیں کہنا، اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ محبوب کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی زمین کے جس حصے میں انتقال کرے گا، میرا کوئی صحابی زمین کے جس حصے میں انتقال کرے گا وہ ساری زمین کے بسنے والوں کا قیامت کے دن قائد ہوگا، اور وہ مینار ہوگا نور کا، اور جب میرے صحابی کو اٹھایا جائے گا نا تو اس کے جسم سے بھی نور نکلے گا، اس کی شان بھی نور علی نور ہوگی۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے کہ میرا صحابی جہاں بھی انتقال کرے گا اس بستی والوں کا، زمین والوں کا وہ قائد ہوگا۔ آج کم از کم ہمیں حضور کی نسبت کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگ ذرا سی بات ہوتی ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، پروفیسروں کو دیکھا ہے، ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، یا جو تھوڑا بہت دین سے وابستہ ہیں، وہ ذرا سی بات ہوتی ہے اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، کوئی حضرت امیر معاویہ کی آڑ میں یزید کو اچھا کہے تو ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یزید کا جو کردار ہے وہ بد کردار ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن یزید کا سہارا لے کے کوئی صحابی رسول کو گالی دے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر ایک بیٹا اچھا نہیں نکلا تو اس کا کردار ان کے والد امیر معاویہ کے اوپر کیوں تھوپا جاتا ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں، حضور کی حدیثیں لکھنے والے ہیں، قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی، جو وحی نازل ہوئی، کاتب وحی امیر معاویہ،
اور حضور نے امیر معاویہ کے بارے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کی تھی، اللہ امیر معاویہ کو لکھنا بھی سکھا دے، حساب کرنا بھی سکھا دے، اور امیر معاویہ کے ذریعے قوم کو ہدایت بھی عطا فرما۔ یار جن کے وسیلے سے ہدایت کی دعائیں میرے نبی کریں، اور آج لوگ ان کے بارے میں زبان درازیاں کر رہے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، اور میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولنا۔ اور اگلی حدیث پاک سنیے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام احد ہے، اور اس پہاڑ کے بارے میرے حضور نے فرمایا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ یار پتھر حضور سے محبت کریں تو حضور ان سے محبت کرتے ہیں، امتی حضور سے محبت کرے، سوچیں حضور کتنا کرم فرماتے ہوں گے۔ یار حضور تو پتھر کا بدلہ محبت میں محبت سے دے دیتے ہیں، تو پھر امتی حضور کو چاہ لے۔ اور علامہ اقبال کہا کرتے تھے، اگر تمہیں درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جایا کرو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، حضور نے کرم فرما دیا ہے۔ اور علامہ اقبال تو یہاں تک بھی کہا کرتے تھے، کوئی شخص اگر درود پڑھے تو یہ مت سوچے کہ میرے خیال میں حضور آئے تو میری زبان پہ درود آیا۔ آپ فرماتے نہیں، پہلے میرے نبی کے خیال میں تو آیا، پھر تیری زبان پہ درود آیا۔ پہلے حضور نے تیری طرف نگاہ کی ہے تو پھر تیری زبان پہ درود آیا ہے۔ اب احد پہاڑ جس کے بارے حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ جو ہے نا وہ 15 کلومیٹر لمبا ہے، یعنی بندہ 15 کلومیٹر پیدل چلتا جائے تو احد پہاڑ اتنا لمبا، جس کے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، صدقہ کر دے، اس کے پاس اتنا سونا ہو جتنا احد پہاڑ ہے، اور 15 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ ہے، میرے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مثل سونا خیرات کر دے، صدقہ کر دے، اور جو میرے صحابی نے ایک مٹھی بھر جو صدقہ کیے ہیں نا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے صحابی کی ایک مٹھی بھر جو، وہ تمہارے سونے سے افضل ہے جو تم نے احد پہاڑ کی مثل خیرات کیا ہوا ہے۔ یار ہم اتنی نیکیاں کر کے، اور داتا صاحب نے تو لکھا ہے کہ ایک بندہ ایک ولی ہو اور کامل ولی ہو، ولی کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جائے تو وہ صحابی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرتا رہے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، تو ولی کی ساری زندگی صحابی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور صرف صحابی کا سانس تو بڑی ورا الورا چیز ہے، صحابہ نے جن سواریوں پہ سواری کی ہے ان کے سموں سے جو گرد و غبار اڑتا ہے نا، غیر صحابی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں حضور کی نسبت کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور حضور کے کزن بھی لگتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت ابن عباس، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ امیر معاویہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا امین ہے اور یہ بڑا ہی اچھا امین ہے۔ یہ حکم رب ذوالجلال نے حضور کی طرف بھیجا کہ آپ امیر معاویہ کے لیے دعا کریں۔ یار جن کے دامن میں حضور کی اتنی دعائیں موجود ہوں، آج لوگ ان کے بارے میں بے باکی کر جائیں۔ آئے سنیں حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول کیا تھا۔ جس وقت حضور نے مکہ کو فتح کیا نا، اور حضور مکے میں داخل ہوئے، تو حضور نے ایک اعلان فرمایا کہ آج سب کو معاف کیا جائے گا۔ وہ لوگ بھی تھے جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، حضور کو اذیتیں دیا کرتے تھے، لیکن جس وقت حضور مکہ کو فتح کرتے ہیں تو حضور ایک اعلان کرتے ہیں کہ سب کو معاف کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آج معافی نہیں ملے گی۔ اگر وہ کعبے کے غلاف میں لپٹے بھی ہوں تو ان کو وہیں پہ قتل کر دو۔ ان میں سے ایک شخص کعب بن زہیر تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ اشعار لکھا کرتا تھا۔ حضور مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے جن لوگوں کا نام لیا نا کہ تم نے ان کو نہیں چھوڑنا، صحابہ یہ جہاں ملے ان کو اڑا دینا ہے،
ان میں ایک نام کعب بن زہیر کا بھی تھا۔ اب کعب بن زہیر کو یہ اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ کعب جہاں مل جائے اس کو وہیں پہ اڑا دینا ہے۔ اس نے اپنا بیس بدلا اور رات کی تاریکی میں نا حضور کے پاس آ کے بیس بدل کے آ کے بیٹھ گیا اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کعب کو پکڑ لائیں تو کیا آپ اس کو معاف نہیں کر دیں گے؟ خود کعب بن زہیر ہیں بیس بدل کے حضور کی مجلس میں آئے ہیں اور آ کے سوال کر رہے ہیں اے محمد اگر ہم کعب کو ڈھونڈ لائیں پکڑ لائیں تو کیا آپ اس کو معاف نہیں کر دیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کعب جب تم آ ہی گئے ہو تو محمد نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، جب تو آ ہی گیا ہے معافی مانگنے تو پھر تجھے معاف کر دیا گیا۔ تو آنکھوں میں آنسو اور کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف شعر کہے ہیں لیکن آج آپ کی رحمت کو اتنی وسیع دیکھا، کلمہ پڑھا، اگر آج آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نعت نہ لکھوں؟ تو حضور نے فرمایا کعب ٹھہر جا۔ صحابہ کو حکم دیا کہ ممبر لگایا جائے، ممبر لگایا گیا، حضور نے کعب کو ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا کعب اب کہہ کہ تو نے محمد کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو کعب بن زہیر نے جو ایک شعر کہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے وہ نور ہیں جس سے ساری کائنات ہی چمک رہی ہے۔ شاید اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب یہ شعر کہا نا کہ آپ اللہ کے ایسے نور ہیں جس سے ہر شے چمک رہی ہے، تو حضور نے نا اپنے شانوں سے کندھوں سے اپنی چادر اتاری، اس کو لپیٹا اور کعب کی طرف پھینکی، کہا یہ تجھے تحفہ دیا۔ اور حضرت کعب بن زہیر نے اس کو ہر وقت زندگی میں سینے لگا کے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کعب بن زہیر کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کعب جو چادر تجھے رسول اللہ نے دی ہے نا تو 10,000 درہم مجھ سے لے لے اور وہ چادر مجھے دے دے۔ تو کعب بن زہیر نے کہا میری زندگی کا قیمتی اثاثہ یہی ہے، میں تو نہیں اس کو بیچتا۔ پھر زندگی بیتتی گئی، کعب بن زہیر کا وصال ہو گیا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کی وہ چادر خریدی جو حضور نے ان کو تحفے میں دی تھی، ان کے خاندان سے خریدی۔ اور حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول بھی سنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے نا تراشے ہوئے ناخن مبارک تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی یہ وصیت تھی کہ جب معاویہ کو کفن دیا جائے تو اس قمیض میں دیا جائے جو معاویہ کو محمد مصطفیٰ نے عطا کی ہے، اور جو حضور کے تراشے ہوئے ناخن ہیں نا وہ معاویہ کے چہرے پہ رکھے جائیں، آنکھوں پہ رکھے جائیں اور پھر معاویہ کو دفن کیا جائے۔ یہ ہے ان کا عشق رسول۔ اور یزید اتنا خبیث تھا کہ وہ اپنے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہوا تھا، آپ کا جنازہ ضحاک نے پڑھایا تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ بدگمان ہوئے، بد ظن ہوئے، بے باک ہوئے، وہ اس جملے کو اپنے اندر اتار لیں کہ جب ان سے صلح امام حسن نے کی ہے تو اگر آپ حسن کو ماننے والے ہیں تو آپ بھی ان کے بارے میں زبان بند رکھیں۔ یہ جو صحابہ کے آپس میں اختلافات ہیں نا، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر آپ جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی ایسے اختلافات سے محفوظ ہو جائے گی۔ تھوڑی توجہ کریں گے تو جملہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن سمجھ آ جائے گا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، کیا زندگی میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تھوڑا بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ سے زندگی میں یہ سوال ہونا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بولے لو صحیح ہے۔ چلیں، قبر کے کتنے سوال ہیں؟ قبر میں یہ سوال موجود ہے کہ بتاؤ جو صحابہ کی جنگ تھی تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ بولے تو صحیح ہے۔ چلیں، قیامت والے دن 5 سوال ہیں، ان میں یہ سوال موجود ہے کہ بتاؤ تم دنیا میں یہ جنگوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بولیں یار۔ اچھا، نہ سوال دنیا میں ہے، نہ قبر میں ہے، نہ حشر میں ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ بڑوں کے معاملات ہیں ان پہ چھوڑ دو۔ چاچا کی، تایا کی اور ابو کی لڑائی ہو نا تو بچوں کو حق نہیں ہوتا کہ بیچ بیٹھ کے بک بک کرنا شروع کر دیں۔ بھائی وہ خونی رشتہ ہے، وہ بہن بھائی ہیں، وہ سگے بھائی ہیں، وہ آپس میں جو چاہے کریں۔ تو کون ہوتا ہے باپ کی طرف سے چچا کو جواب دینے والا؟ وہ بڑوں کے معاملات ہیں۔ اور آؤ سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول سن لو۔ حضرت علی کی محبت کو بنیاد بنا کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنے والوں سنو، مولا علی کیا فرماتے ہیں۔
حضرت مولا علی جب جنگ صفین سے واپس آئے، جس جنگ کے بارے میں تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، تو مولا علی نے نا کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، سنو، تم میں سے کوئی شخص امیر معاویہ کی گورنری اور حکومت کو کبھی ناپسند نہ کرے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی۔ تم میں سے کوئی شخص معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرے، اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو پھر تمہاری گردنیں ایسے کاٹی جائیں گی جیسے ہنزل پھل اپنے درخت سے کٹ کے گر جاتا ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، اور اگلا قول بھی مولا علی کا سنیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے مد مقابل کے سامنے ہوئے تھے نا، تو نہ ہم ان کو کافر سمجھتے تھے نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم بھی خود کو حق پہ سمجھتے تھے اور وہ بھی خود کو حق پہ سمجھتے تھے۔ یہ ایک اجتہاد تھا۔ اب اجتہاد، یہ اختلاف شروع کیوں ہوا تھا؟ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جب شہید ہوئے تو آپ کا خون مبارک قرآن مجید کے اوپر گرا۔ وہ قرآن آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے، جو قرآن عثمان غنی پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون مبارک اس قرآن کے اوپر گرا تھا۔ اب عثمان غنی کو جس وقت شہید کر دیا گیا، اس وقت دو گروہ بنے تھے، اور یہ گروہ بنے کیوں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے قریب نا ایک تالاب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کا موسم ہے اور اپنی تہمت مبارک تھوڑی اٹھائی ہے اور اپنے پاؤں مبارک تالاب میں ڈال کے تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ اصل نہر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی شلوار اٹھا کے اپنے پاؤں پانی میں رکھتے ہیں تاکہ گرمی ختم ہو جائے۔ تو ایک دن میرے حضور بھی ایسا ہی کر رہے تھے، اور حضور کے ہاتھ میں نے ایک انگوٹھی تھی حضور کی۔ حضور اس کو ایسے گھما بھی رہے تھے اور صحابہ سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، پاؤں تھوڑے ننگے کیے، تالاب کے کنارے بیٹھے۔ جناب عمر آئے، تالاب کے کنارے بیٹھے۔ جناب عثمان آئے، تالاب کے کنارے بیٹھے۔ اب حضور بھی تشریف فرمائیں اور حضور کے یہ تینوں خلفاء بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ انگوٹھی میرے بعد تیرے پاس آئے گی، پھر یہ انگوٹھی عمر کے پاس جائے گی، پھر یہی انگوٹھی عثمان کے پاس جائے گی، اور عثمان اسی تالاب کے کنارے بیٹھا ہوگا اور اس کی یہ انگوٹھی اس تالاب میں گر جائے گی۔ یہ بڑی تلاش کرے گا، عثمان کو یہ انگوٹھی نہیں ملے گی، اور جب یہ انگوٹھی گم ہو جائے گی نا، پھر میری امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حضور کی پیشن گوئیاں پہلے موجود ہیں۔ آج تم تھوڑا غوطہ زن ہو کہ قرآن حدیث پڑھو تو صحیح۔ حضور یہ اعلان پہلے فرما رہے کہ جب عثمان دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد فتنے جنم لیں گے۔ اب جب جناب عثمان شہید ہوتے ہیں تو دو گروہ بنتے ہیں، ایک گروہ مولا علی کا ہوتا ہے اور ایک گروہ امیر معاویہ کا ہوتا ہے۔ اب اختلاف صرف ایک بات پہ تھا، توجہ کریں گے تو ساری زندگی کے لیے جملہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ ہمیں عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ ابھی لینا چاہیے۔ کیا جملہ بولا میں نے؟ عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ، پھر بولے بدلہ ابھی لینا۔ ابھی یہ لفظ جو ابھی ہے نا، بس اتنا اختلاف ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے لیکن تھوڑے حالات سازگار ہو جائیں، بس یہ اتنا سا اختلاف ہے۔ امیر معاویہ نے کہا بدلہ لینا ہے تو ابھی لینا۔ مولا علی نے کہا کہ تھوڑا عرصہ ٹھہر جائے، پھر ہم ان سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، ان سے بدلہ بھی لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا۔ داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب صحابہ کی ذات کی باری آ جائے نا تو اپنے لبوں کو سی لو، خاموشی اختیار کر لو، کوئی سخت جملہ بول کے اپنا ایمان نہ ضائع کر لینا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کے مشاجرات کی باری آ جائے تو خاموشی اختیار کر لو۔ یار جب ہمارے بڑے ہر بات کا فیصلہ کر گئے ہیں تو پھر آج ہم ان سے بڑے عالم بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بڑوں نے ساری حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ کیا ہمارے بڑوں نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ جب ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ صحابہ کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، تو اپنی زبانوں کو بند کر لو، کوئی جملہ بول کے اپنا ایمان ضائع، بلکہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ یار جب مولا علی کہہ رہے ہیں، اب میں تیسرا قول مولا علی کا سنا کے گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ مولا علی نے جب جنگ ختم ہو گئی نا حضرت امیر معاویہ سے، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے مد مقابل تھے وہ ہمارے دشمن نہیں تھے، بلکہ علی اور معاویہ بھائی ہیں۔
یار جب مولا علی خود فیصلہ کر گیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں تو پھر آج تم ان کے دشمن بنانے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ اس واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور حضور کا ایک قول یاد رکھیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ تمہارے اس عمل پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس سے اگلی حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا جو شخص میرے صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اس پہ اللہ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور ساری کائنات کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو میں ایک جملہ بول دیتا ہوں، اگر آپ جواب بھی دے دیں تو، جو صحابہ کو برا کہے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، ساری کائنات کی لعنت ہے بھائی اس کے اوپر، جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ صحابہ کو پڑھ گئے ہو، مالکوں کو پڑھ گئے ہو، اپنے مالکوں کے بارے میں تو ایسا نہ کہو۔ آج ہم تک دین پہنچے تو کس نے پہنچایا؟ بولیں یار، صحابہ نے پہنچایا ہے نا، آج تم انہی کے بارے میں بدگمان ہو گئے ہو۔ اس واسطے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک جملہ بس یاد رکھیں، میرے نبی کا ہر صحابی، پھر بولیں یار، ہر صحابی کیا ہے؟ حضور کی ساری اہل بیت کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اور دوسری بس بات یاد رکھنی ہے، جو نبی کے کسی صحابی کو برا کہے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، سارے رسولوں کی اور ساری کائنات کی لعنت ہے اس کے اوپر، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور موضوع کی آخری بات، یہ کنڈوں کا ختم ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ کنڈوں کا ختم ہوتا کیا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں متذبذب بھی ہیں، پریشانی کا شکار بھی ہیں۔ تو بعض لوگ اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال سے منسوب کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ کے نام سے منسوب ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو کنڈوں کا ختم 22 رجب کو اس نیت سے دلاتا ہے اور خوشی کا سماں برپا کرتا ہے، جشن کرتا ہے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے۔ کچھ لوگ اس کو آڑ بنا کے کنڈوں کے ختم کو اس کے پس پردہ حضرت امیر معاویہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا جشن مناتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، توجہ چاہیے آپ کی، کنڈوں کا ختم صرف اور صرف ایصال ثواب کے لیے ہو تو بالکل، تھوڑا بولیں تو صحیح یار، پھر بولیں، جائز ہے۔ اب اگلی بات سنیں، اس میں کچھ چیزیں ناجائز ہیں۔ ختم پاک کیا ہے؟ تھوڑا ادھر والا بھی بولیں ذرا، جائز ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ناجائز ہیں۔ نمبر 1، جیسے یہ شرط ہوتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھانا پکانا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ سورج نکلنے کے بعد بھی کھا لیں تو کون سی بد ہضمی ہو جانی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی نابالغ بچہ وہاں پہ نہ ہو جہاں پہ کھانا پکایا جا رہا ہے۔ بھئی نابالغ بچہ ہوگا تو کیا کھانا مکروہ ہو جائے گا؟ اب میں ایک جملہ بولوں گا اگر آپ سمجھنا چاہیں، چلو جی نابالغ بچہ موجود نہ ہو تو جس ماں کے پیٹ میں بچہ اور ماں کھانا پکا رہی ہے تو وہی کرے۔ جہالت میں مبنی باتیں کرتے ہیں یار۔ تیسری بات، جی یہ کھانا گھر سے باہر جا کے نہیں کھایا جا سکتا۔ اور بھائی ہم تو ختم دلاتے ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ فقیروں مسکینوں کو کھلائیں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، اور تم نے اسی پہ پابندی لگا دی ہے۔ پھر جی سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھانا ختم ہونا چاہیے۔ یہ سب کی سب جہالت کی باتیں ہیں۔ کنڈوں کا ختم جب مرضی دلائیں، جس وقت مرضی دلائیں، میرا نبی کا دین اس کو منع نہیں کرتا، لیکن جو شرطیں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو کنڈوں کا ختم ہے نا، یہ بڑا مشہور کب ہوا تھا؟ 1906 کے بعد، یہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ داستان عجیب ایک کتاب کا نام ہے جس میں نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ بیسیکلی اس بندے کی ایجاد تھی۔ اب کنڈوں کے ختم میں اکثر لوگ قصہ مشکل کشا کا پڑھتے ہیں، معجزہ مشکل کشا کا پڑھتے ہیں، معجزہ بی بی فاطمہ کا پڑھتے ہیں۔ آپ سنی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ایک بات کو اپنے ایمان میں محفوظ کریں، ذہن میں محفوظ کریں، معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا تو معجزہ نہیں ہوتا۔
بیبیاں گھر میں بیٹھ کے ہلی جا رہی ہیں، موزے پڑھی جا رہی ہیں، موزے پڑھی جا رہی ہیں. انہی بیبیوں سے کہو نا قرآن کا ایک رکوع پڑھ لو. نہیں موزہ پڑھنا ہے. ایک بات کو یاد رکھو، کائنات کی ساری کتابیں ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں میرے رب کا قرآن رکھو. دیکھو قرآن کی کتنی برکتیں ہیں. معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ. یہ جتنے قصے کہانیاں یہ سارے جھوٹ ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، آپ نے یہ قصہ پڑھ لیا، 10 فوٹو کاپیاں کرائیں، محلے میں تقسیم کر دیں. جو کرے گا خوشخبری ملے گی، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی بری خبر مل جائے گی. آپ ایک بات تو بتائیں، اللہ کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اور وہ نہ کرنے پہ آئے تو کوئی اس کو کر سکتا ہے؟ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے یار. اللہ کی ذات پہ عقیدہ مضبوط کرے، فوٹو کاپیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس واسطے معجزے صرف کس کے ہوتے ہیں؟ نبیوں کے. غیر نبی کا معجزہ، بی بی فاطمہ کا، مولا علی مشکل سے کرامتیں ہو سکتی ہیں لیکن معجزہ. اس واسطے گھر میں جب بھی ختم قرآن دلوائیں تو اللہ کا قرآن پڑھیں. اور میرے نبی کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے. اس واسطے گھروں میں قرآن پڑھیں. کنڈوں کا ختم فقط ایصال ثواب کے لیے ہو تو جائز، لیکن اس میں جو شرائط لگائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ناجائز ہیں. اس واسطے ان باتوں سے اجتناب کریں. اور حضور کا فرمان یاد رکھنا ہے، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پہ اللہ کی، تھوڑا اونچی، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی، سارے رسولوں کی، ساری کائنات کی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.